Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. اور ہمارے ماسٹر عبدالمحید صاحب نے بھی حوصلہ افزائی دیا ہے اور ماشاءاللہ تمام سامعین حضرات بڑی عقیدت سے سماعت فرما رہے تھے. آئیے بلا تمہید ان کے نعت پاک کے بعد ہمارے درمیان تشریف فرما. ہمارے آج کے روناری محفل اور باوقار بزم میں کافی دیر سے تشریف لائے ہوئے ہمارے فاضل نوجوان ایسے مقرر بے باک تشریف فرما ہے جو یقیناً اس سرزمین اور خصوصاً اس چار محلہ عیدگاہ چار محلے کا عظیم و شان ادارہ، یہ آپ کا قدیم ادارہ جامعہ اسلامیہ مدینہ العلوم عیدگاہ چار بستی کا ایک قدیم طالب علم بھی ہے، ابنائے قدیم میں بھی ہے. اس کو یہ شرف حاصل ہے کہ الحمدللہ آپ حضرات کے خون پسینے کے کمائی کے رقم سے آپ نے جس ادارے کو سینچا ہے اور دیکھیں گے آپ نظارہ کریں گے سماعت فرمائیں گے کہ اس ادارے نے کیسا کیسا طالب علم کو، کیسے کیسے مقرر کو اور کیسے کیسے خطیب کو جنم دیا ہے، جس کا نظارہ آپ حضرات ابھی تھوڑی دیر میں کریں گے. الحمدللہ وہ ہمارے جو ہے درمیان موجود ہے اور ہمارے صدر ذی وقار استاد مکرم بھی تشریف فرما ہے. انشاءاللہ وہ ایسے مقرر ہے جو سینکڑوں اور ہزاروں کی مجمع کو سنجیدگی بخشنے والا فاضل نوجوان مقرر بے باک خطیب بے مثال عزیزم حافظ و مولانا اویس ذکیر سلمہ قاسمی امام و خطیب جامع مسجد سرزمین بشن پور بالوی سی. الحمدللہ انہوں نے اپنے قلیل مدت میں اپنی شہرت اور کامیابی کا ایک بڑا فاصلہ طے کیا ہے. جہاں کہیں بھی جس جلسہ جلوس میں جاتے الحمدللہ اپنا ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں اور اللہ پاک نے انہیں خوبی عطا فرمایا ہے جس میں آپ سبھی حضرات بھی شامل ہیں. آپ حضرات کا احسان عظیم ہے کہ اس ادارے کی آپ نے ہر لمحہ ہر اعتبار سے تعاون اور امداد کر رہے ہیں اور اسی امداد اور تعاون کا صدقہ ہے کہ رب کائنات آپ کے سرزمین سے اس ادارے سے ایسے ایسے مقرر کو بھی جنم دیا ہے. آپ حضرات بلا کسی تمہید کے میں ان سے درخواست کروں گا کہ اپنا خطابت کا سلسلہ آغاز کریں. آپ حضرات الحمدللہ بڑے اطمینان اور ماحول کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ تقریر کو سماعت فرمائیں. محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. وقال تبارک وتعالی فی موضع آخر سابقوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الوضوء أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. قابل قدر ڈائز پہ تشریف فرما مقتدر معتبر معتمد حضرات علماء کرام کی ایک جماعت اور حضرات اساتذہ کرام کی ایک جماعت، خصوصاً آج کے جلسے کے صدر باوقار حضرت الاستاذ استاذ الاساتذہ حضرت علامہ و مولانا قاری نظام الدین صاحب قاسمی حافظہ اللہ دامت برکاتہم، حضرت مفتی صاحب، حضرت رقیب جلسہ، یہ تمام ہی میرے اساتذہ کرام ہیں جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی موجودگی میں بہرحال کچھ کہنے کا بھی وقت نہیں رہا.
حضرت مولانا عبدالودود صاحب مفتاحی طالب علم کے زمانے سے ہمارے بڑے کرم فرما، بڑے مشفق رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے رفیق محترم حضرت حافظ عبدالوحید صاحب کا حکم ہوا جب میں جاجپور کے ایک پروگرام میں تھا، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ 7 سے 8 تک 1 گھنٹہ آپ کو بیان کرنا ہے اور نماز، جنت کا شوق اور جہنم کا خوف، اس پر بات کرنی ہے۔ تو بہرحال جلسے کے نظامت کا مصلحت کچھ اور ہوتا ہے، جلسے کے وقت میں جو بھی وقت ہے میں مختصر بات کر کے آپ حضرات سے انشاءاللہ رخصت ہو جاؤں گا۔ ایک بڑی تقریر کو ہمیں اور آپ سننی ہے، اور مجھے بھی ابھی 2-3 دن کے لیے مسلسل بنگال کی تقریر کے پروگرام میں جانا ہے، 21، 22، 23 3 دن کے۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ سفر کو آسان کرے۔ تو اصول کے مطابق میں نعت پاک بلکہ نعت میں درود السلام کے چند اشعار کو جو میرے والد گرامی کا ہے، اور میرا یہ اصول بھی ہے کہ نعت اور درود السلام کے چند اشعار سے اپنی باتوں کو شروع کرتا ہوں، تو توجہ چاہوں گا۔ ضرور عنایت ہوں۔ خود ان کے والد محترم بھی ایک سرزمین اڑیسہ کے زبردست شاعر ہیں، ندیم الواجد، مطلع ہے امتیاز ندیم نام۔ رفیق امت شفیق رہبر درود ان پر سلام۔ سبحان اللہ۔ رفیق امت شفیق رہبر درود ان پر سلام ان پر، ہمارے آقا ہمارے سرور درود ان پر سلام ان پر۔ سبحان اللہ۔ غریب پرور قصیم کوثر جسیم انور شہ پیمبر۔ غریب پرور قصیم کوثر جسیم انور شہ پیمبر۔ غریب پرور قصیم کوثر جسیم انور شہ پیمبر، نہ ان کا ثانی نہ کوئی ہمسر درود ان پر سلام ان پر، اور انہی کی خاک قدم کو چھو کر جبین افلاک ہے منور۔ سبحان اللہ۔ انہی کی خاک قدم کو چھو کر جبین افلاک ہے منور، چمک رہے ہیں یہ ماہ و اختر درود ان پر سلام ان پر، چمک رہے ہیں یہ ماہ و اختر درود ان پر سلام ان پر، اور بشر میں تابع رقم کہاں جو لکھے وہ نعتے حبیب داما۔ سبحان اللہ۔ بشر میں تابع رقم کہاں جو، بشر میں تابع رقم کہاں جو لکھے وہ نعتے حبیب داور، وہ جس کی مدحت کتاب حق پر درود ان پر سلام ان پر، وہ جس کی مدحت کتاب حق پر درود ان پر سلام ان پر، اور انہی کے خاکے۔ اور ایک مصرع دیکھیں گے مقطع بنتا ہے، صبا جو سمتے مدینہ جانا تو میرے آقا سے یہ عرض کرنا۔ صبا جو سمتے مدینہ جانا تو میرے آقا سے یہ عرض کرنا، صبا جو سمتے مدینہ جانا تو میرے آقا سے یہ عرض کرنا، یہی پیام ندیم مزتر درود ان پر سلام ان پر، رفیق امت شفیق رہبر درود ان پر سلام ان پر، ہمارے آقا ہمارے سرور درود ان پر سلام ان پر۔ قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اور اسی موضوع کا مجھے حکم بھی دیا گیا تھا، اس لیے میں نے قرآن کریم کی اسی آیت کریمہ کا سہارا لیا کہ نماز اور نماز کی اہمیت، نماز کی افادیت، نماز کی افضلیت جو عبادتوں میں نماز کو حاصل ہے، اور نماز کے بدلے میں ملنے والا انعام و اکرام کی جگہ یعنی جنت۔ احادیث بھی میں نے احادیث کا ایک مختصر سا ٹکڑا پڑھا ہے
کہ مفتاح الجنت الصلاۃ، نماز جنت کی کنجی ہے، چابی ہے۔ نماز جنت کی کنجی اور چابی ہے۔ اور قرآن کریم کی جو آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، اے جنت والے جو جنت کے انعام و اکرام میں ہوں گے، جو جنت کے باغوں میں ہوں گے، جو جنت کے چشموں میں ہوں گے، جو جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، وہ پوچھیں گے اہل سقر سے، جہنم والوں سے، جو اللہ کے عذاب میں ہوں گے، جو سخت پریشانی اور الجھن کے عالم میں ہوں گے، جن پر اللہ کی لعنتیں برس رہی ہوں گی کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا، کیا پوچھیں گے؟ فی جنات یتساءلون، اہل جنت یہ سوال کریں گے کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا، تو جہنمی لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ قرآن کہتا ہے قالوا لم نک من المصلین، ہم تو وہ لوگ تھے کہ دنیا میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، صبح سے لے کر شام تک اللہ کا منادی، اللہ کا معزن اللہ کی طرف سے آواز لگاتا تھا، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ ارے نماز میں کامیابی ہے، نماز میں نجات ہے، نماز میں راحت ہے، نماز میں خوشنودی ہے، نماز میں اللہ کی مقرب بننے کا ذریعہ ہے۔ لم نک من المصلین، ہم منادی کی آواز کو سن کر، ہم اللہ کے منادی کی آواز کو سن کر بغیر کسی پرواہ کے نماز کی طرف نہیں جاتے تھے، نماز کو نہیں قائم کرتے تھے، نماز کو نہیں ادا کرتے تھے۔ یہی ہمارے خسارے کا سبب بن گیا، یہی ہمارے دوزخی ہونے کا سبب بن گیا۔ قرآن کہتا ہے لم نک من المصلین، قرآن کہتا ہے لم نک من المصلین۔ اچھا بتاؤ نماز کب نازل ہوئی؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے، مکہ والوں کو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی رسالت، اللہ کی توحید، اپنی رسالت توحید کا تعلیم دے دے کر پریشان ہو گئے، لیکن مکہ والے جو آج تک آپ کو امین و صادق کا خطاب دے کر پکارا کرتے تھے، امین و صادق کے لقب سے ملقب کیے ہوئے تھے، جو آج تک آپ کی بڑائی کی گیت گاتے تھے، یکا یک سب دشمن ہو گئے۔ اور ان لوگوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کیا، میں بہت مختصر کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت نماز میں گردن مبارک پر اونٹوں کی اجھڑیاں ڈالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر کانٹے بچھائے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل اور مجنون اور دیوانہ کہا، آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا بائیکاٹ کیا، اہل ایمان کو تڑپایا، ستایا، آزمایا، سخت گرمی میں بڑے بڑے چٹانوں کو سینے پر رکھ دیا کرتے تھے۔ اتنی ساری تکلیف کو سہنے کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف چلتے ہیں، اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ طائف والے بہت آرام کی زندگی گزارتے ہیں، میووں میں ہیں اور طرح طرح کی راحتیں انہیں میسر ہیں، طائف جائیں گے، وہاں کے لوگوں کو ایمان اور یقین کی دعوت دیں گے، وہاں کے لوگوں کے سامنے ایمان کے پیغام کو کریں گے، بہت ممکن ہے وہ ایمان قبول کر لیں۔ لیکن طائف والوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کے ساتھ برتاؤ کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کیا، جس طرح سے ان لوگوں نے آپ کے ساتھ پیش آئے، وہ تاریخ کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر المختصر پتھروں کی ایسی بارشیں برسائیں، پتھروں کی ایسی بارشیں برسائیں کہ
کہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم خون سے شرابور ہو گیا، حتیٰ کہ نالین شریفین خون سے بھر گئے۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نالین کو نکالتے ہیں تو خون کے ساتھ ساتھ نالین شریفین کے ساتھ ساتھ آپ کا خال وہی اترتے جا رہا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی غمزدہ حالت میں مایوس ہو کر روتے ہوئے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ چہرہ بہت ہی اداس ہے، غمزدہ حالت ہے، مکہ المکرمہ تشریف لاتے ہیں اور حضرت ام ہانی کے مکان پر لیٹ جاتے ہیں۔ یہ سوچ رہے ہیں امت مان نہیں رہی ہے، طائف کی گلی والوں نے مانا نہیں، مکہ والوں نے ستایا تھا، طائف والوں نے بھی ستایا۔ اے اللہ میری امت کا کل قیامت کے دن کیا حال ہوگا؟ اے اللہ میری امت کل قیامت میں تجھے کیسے منہ دکھائے گی؟ المختصر یہ ہے کہ حضرت ام ہانی کے مکان پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سوچ اسی امید میں لیٹ گئے۔ کچھ دیر کے واسطے آپ کی آنکھیں لگ جاتی ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں لگتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو دلوں کی خبر کو جاننے والا ہے، حضرت جبریل امین کو حکم دیتا ہے کہ اے جبریل وہ دیکھو ہمارے محبوب غمزدہ ہیں، وہ دیکھو طائف والوں نے میرے محبوب کو تڑپایا، میرے محبوب کو رلایا، میرے محبوب پر پتھروں کی بارش برسائی۔ جاؤ ام ہانی کے مکان پر میرا محبوب لیٹا ہوا ہے، ان سے یہ کہہ دینا اے اللہ کے پیارے محبوب، اے مکہ والے، اے زمین والے، اے کفر و شرک کی دلدل میں سوئے ہوئے بھٹکے ہوئے، اے طائف کی گلیوں میں بھٹکے ہوئے انسانوں کی نظروں میں اگرچہ آپ کا، آپ کی ذات کا، آپ کے مقام کا، آپ کی علوم شوکت کا، آپ کے بلند مرتبے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میرے نبی سے کہہ دو خدا کے پاس آپ کی عظمت کا وہ مقام ہے، آپ کی علوم شان اتنی ہے کہ زمین والوں نے آپ کے مقام کو سمجھا نہیں۔ ہم آپ کو آسمان پہ بلا کر عزت بخشیں گے، ہم آپ کو جنت کا سیر کرا کر عزت بخشیں گے، ہم آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت کرا کے عزت بخشیں گے، اور ہم آپ کو اپنے پاس بلائیں گے جسے آج تک کسی کی روئے زمین میں کسی کو وہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہوا جو عرش معلیٰ کے اوپر جا کر خدا کا دیدار کیا ہو، اور ہم ایسی جگہ پر بلا کر ایک ایسا نعمت اور تحفہ عطا کریں گے، اگر تمہاری امت اس نعمت اور تحفے کو گلے سے لگا دے گی تو حشر کے میدان میں نجات پانے والی ہوگی۔ سیدنا حضرت جبریل امین فرشتوں کے سردار آسمان سے 70,000 فرشتوں کے جلو میں محبوب کبریا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے، غمزدہ تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ محبوب سوئے ہوئے ہیں، محبوب کی آنکھ لگ گئی ہے، جگائیں تو کیسے جگائیں، دروازہ کھولیں گے آواز ہوگی تو محبوب کو تکلیف ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کو مفتی شفیع عثمانی نے معروف القرآن میں بھی لکھا ہے، سیدنا حضرت جبریل امین 70,000 فرشتوں کے جلو میں چھت کو چیرتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اور آگے لکھا ہے مفسرین نے کہ جب حضرت جبریل امین چھت کو چیرتے ہیں تو مصطفیٰ لیٹے ہوئے تھے، اچانک جناب جبریل کی نگاہ مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑتی ہے، جبریل حیران ہو جاتے ہیں، آیا آسمان کا چاند زیادہ حسین، یا جس چاند کے روشنی کو، جو چاند کا روشنی
مصطفیٰ کے چہرے پر پڑ رہا ہے، وہ چہرہ زیادہ حسین ہے۔ بالآخر جبریل کہہ اٹھے کہ اے چاند تجھ میں تو داغ ہے، میرا محبوب بیدار ہے۔ سبحان اللہ۔ جبریل پہنچتے ہیں جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اب باری آئی جناب جبریل کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرنے کی۔ چونکہ معاملہ بہت سخت تھا، مصطفیٰ مایوس ہو کر طائف کی گلیوں میں پتھروں کی بارش میں خون سے لت پت ہو کر آئے ہوئے تھے۔ حضرت جبریل امین سوچتے ہیں کہ محبوب سوئے ہیں، جگاؤں تو کیسے جگاؤں؟ روایتوں میں آتا ہے، حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ جناب جبریل علیہ السلام نے آواز لگا کر محبوب کو جگایا نہیں، ہلا کر جگایا نہیں، بلکہ جبریل نے بھی دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ اے اہل طائف، اے اہل مکہ، اگرچہ تمہارے نزدیک اس عظیم المرتبہ شخصیت کا مقام و مرتبہ کچھ نہیں ہے، میں فرشتوں کا سردار جبریل ہونے کے باوجود، ملائکہ کا سردار ہونے کے باوجود مجھے محبوب کو جگانے کا طریقہ یہ دیا گیا ہے، انداز یہ بتایا گیا ہے کہ میں محبوب کو آواز دوں گا تو مصطفیٰ کی شان میں بے ادبی ہوگی، ہلاؤں گا تو مصطفیٰ کی شان میں بے ادبی ہوگی۔ جناب جبریل مصطفیٰ کے قدموں سے اپنے پوری لبوں کو چپکا دیتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں، بے شک سبحان اللہ۔ شاعر نے اس وقت کہا کہ جب جناب جبریل نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے سے اپنے کافوری لبوں کو چپکایا تو اللہ کے رسول بیدار ہو گئے، لیکن جبریل اٹھنے کو تیار نہیں۔ تو شاعر نے اس کا جواب دیا کہ نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ جب محمد کی تلیوں میں وہ مزہ ہے جو کائنات اور جنت کی سیر کرنے میں رہی ہے، تو اتنے جلدی جبریل اپنے کافوری لبوں کو کیوں ہٹا دیا؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، مختصر یہ ہے کہ نماز کا موضوع مجھے دیا گیا تھا۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ نماز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دی گئی جب محبوب پورے مکہ اور طائف سے مایوس اور غمزدہ ہو کر آئے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر جاتے ہیں، اور درمیان میں بڑے سارے بات ہیں، شق صدر کا واقعہ اور بہت سارے ماجرے ہیں، لیکن مسجد اقصی کے اندر جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو وہاں تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام صفے بنائی ہوئے کھڑے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً تمام کے تمام انبیاء کرام صفے بنائے ساری رات کھڑے ہیں، سب ایک دوسرے کو تک رہے ہیں کہ آج ہم نبیوں کی امامت کا شرف کسے حاصل ہوگا۔ چونکہ مکہ والوں نے، طائف والوں نے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو جانا نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا تھا نبیوں کی امامت کرا کر ہم تمہیں شرف عطا کریں گے۔ تو بہرحال حضرت آدم سوچ رہے ہیں میں نبیوں کا باپ ہوں، آج ان نبیوں کی امامت کا شرف مجھے ملے گا۔ حضرت نوح سوچ رہے ہیں کہ میں تمام رسولوں میں سب سے پہلے زمین پر آنے والا ہوں، مجھے تمام نبیوں کی امامت کا شرف ملے گا۔ ابراہیم سوچ رہے ہیں میری نسل سے 70,000 پیغمبر پیدا ہوئے ہیں، مجھے ابو الانبیاء کا خطاب ملا ہے، آج مجھے نبیوں کی
امامت کا شرف حاصل ہوگا۔ موسیٰ سوچ رہے ہیں میں کلیم اللہ ہوں، آج نبیوں کی امامت کا شرف مجھے ملے گا۔ عیسیٰ سوچ رہے ہیں میں روح اللہ ہوں، آج نبیوں کی امامت کا شرف مجھے ملے گا۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت جبریل علیہ السلام لے کر پہنچتے ہیں تو جبریل صفوں کو چیرتے ہوئے امامت کے مسلح تک مصطفیٰ کو پہنچاتے ہیں اور فرماتے ہیں نہ آج آدم کی امامت ہوگی نہ موسیٰ کی امامت ہوگی، اے محبوب آج آپ کی امامت ہوگی۔ یہ سارے انبیاء، یہ سارے اتقیاء، یہ سارے مرسلین، یہ سارے قاصدین الہی، یہ سارے بانیین مذاہب آپ کے اقتداء میں نمازیں ادا کریں گے اور آپ تمام کے تمام نبیوں کے امام بنیں گے۔ میرے دوستو، اس طرح سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت و مقام عطا فرمایا۔ وہ نماز فرض نماز نہیں تھی، روایتوں میں مفسرین نے لکھا ہے تحیت المسجد کی نماز تھی۔ تو بہرحال بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان سے آنے کے بعد مسجد اقصی میں امامت کر کے مسجد حرام کی طرف آئے تھے، اور اشکال کا سبب یہ بنا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف جاتے ہیں تو پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام کی ملاقات، دوسرے میں حضرت ادریس علیہ السلام، تیسرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، چوتھے میں یحییٰ اور پانچویں میں حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ حضرت تھانوی نے یہ نقطہ بتایا کہ کس آسمان میں کس انبیاء کی ملاقات ہوئی، اس کو کیسے یاد کیا جائے، تو فرمایا اعیاہما، ایک لفظ کو یاد کرو، الف سے آدم، عین سے عیسیٰ اور یا سے یحییٰ اور پھر الف سے ادریس۔ اس طرح پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام، ہا سے حضرت ہارون علیہ السلام، اور چھٹے آسمان میں پھر میم موسیٰ علیہ السلام، ہما کا آخری الف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی جو سفر کی اس سے تیز آج تک کسی کا سفر نہیں رہا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی امامت کی تو پھر پہلے سے آسمان میں آدم و عیسیٰ اور یحییٰ وغیرہ کیسے پہنچ گئے؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ دوسرے انبیاء کا سفر اور زیادہ تیز ہوا۔ اسی لیے بعض مفسرین نے فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے واپس ہوئے تو مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی امامت کر کے مسجد حرام دوبارہ گئے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی ملاقات کے بعد ساتویں آسمان میں سدرۃ المنتہا، جو ایک بیری کا درخت ہے جس کے بڑے بڑے مٹکی کی طرح پھل ہیں، جس کے بڑے بڑے پتے ہیں، اس درخت کو دیکھا۔ پھر وہاں سے بیت معمور کا سفر کیا۔ بیت معمور ساتویں آسمان میں اس جگہ کا نام ہے، اور اس جسے آسمان کی مسجد یعنی بیت اللہ کہی جاتی ہے، جس طرح روئے زمین میں بیت اللہ یعنی مسجد حرام تمام مسجدوں کا سردار اور سب سے مقدس جگہ ہے، ٹھیک اسی طرح آسمان میں یہ بیت معمور سب سے مقدس جگہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اتنی مقدس جگہ ہے کہ جس پر ہر سیکنڈ میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کرتا ہے پھر قیامت تک اسے دوبارہ طواف کا موقع نہیں ملتا، اس مقدس مقام پہ پہنچتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھی ہے، لیکن بہرحال اسی مسجد یعنی
بیت معمور کے صحن میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی طرف جاتے ہیں اور حضرت جبریل امین آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل کیا ہو گیا؟ اچانک تم کیوں رک گئے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ماجرا ہے؟ جبریل نے فرمایا کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا خیر خلق اللہ، یا من نور اللہ، اب جبریل کی اجازت نہیں ہے، اگر ایک قدم بھی جبریل اوپر کی طرف بڑھائے گا تو اس کے پر چل کے راکھ ہو جائیں گے۔ یہاں سے آگے صرف مصطفیٰ شان رحمت کی عظمت ہے کہ آپ ہی اوپر جا سکتے ہیں۔ میرے دوستو، تنہا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی طرف بڑھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، خلق اعلیٰ ہے تیرا، خلق بھی اعلیٰ تیرا، کوئی ثانی بھی نہیں یا شہ والا تیرا، رب نے کس شان میں ڈھالا ہے سراپا تیرا، دیکھنے والوں نے دیکھا نہیں سایہ تیرا، نام احمد ہے، محمد ہے، مصطفیٰ تیرا، نام احمد ہے، محمد ہے، مصطفیٰ تیرا، آہا کتنا اونچا مقام ہے، مرتبہ تیرا، فرش والے تیری شوکت کا ولو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ وہاں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا جاتے ہیں اور اللہ کی ملاقات کرتے ہیں۔ ہم اور آپ جاتے ہیں، رشتہ دار گھر کو جاتے ہیں، مہمانوں کے پاس جاتے ہیں، تو کوئی ہدیے میں کوئی چیز بطور مہمان نوازی کے، بطور مہمان کے ہم مہمان میزبان کے پاس لے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ملاقات کے لیے گئے تھے، آج تک کسی نبی کی رسائی وہاں تک نہیں تھی، کسی پیغمبر کی رسائی وہاں تک نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطیے میں، ہدیے میں اللہ کے لیے لیتے تو کیا لیتے؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے، جو ہم نماز میں اتحیات پڑھتے ہیں، اتحیات للہ والصلوات والطیبات، جب اللہ کی پہلی ملاقات ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے یہی جملہ نکلتا ہے، اتحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی میری قولی عبادتیں، فعلی عبادتیں، بدنی عبادتیں، اے میرے رب سب کے سب صرف اور صرف تیرے لیے ہے۔ نہ میری قولی عبادت میں میرا کوئی شریک ہے، نہ فعلی عبادت میں کوئی شریک ہے، نہ جانی عبادت میں کوئی شریک ہے۔ میں تجھے ہی اپنا مالک و خالق مانتا ہوں اور تیری ہی لیے ساری پاکی اور بزرگی کو بیان کرتا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اچھوتے، اتنے انوکھے جملوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی کے جملے اور قصیدے پڑھے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی، اے محبوب آپ پر اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے گڑ گڑانے والے، رونے والے، ہر حال میں، ہر جگہ پر، ہر مقام پر امت کی فکر میں گرفتار رہنے والے محبوب سوچنے لگے اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ جوش میں ہے، تو فرمایا اے پروردگار اگر آپ کی رحمت لٹ رہی ہے، اگر آپ کی طرف سے برکات لٹ رہے ہیں تو صرف محمد کے لیے کیوں ہوں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، صرف مجھ پر نہیں میری امت کے ان نیکوکاروں پر بھی تیری طرف سے رحمت ہونی چاہیے، میری امت کے ان نیکوکاروں پر جو تیرے حکم کے مطابق میری اطاعت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہو، ان پر بھی تیری رحمتیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے محبوب کے
درمیان یہ گفتگو ہو رہا تھا۔ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ رب العزت جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اگرچہ وہاں کرامن کاتبین روایتوں میں آتا ہے کہ کسی کی رسائی نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کسی طرح سے اس ماجرے کو دکھا دیا اور فرشتے پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ مولانا جب وقت ہوگا تو بتا دیں گے، مختصر کر دیں۔ تو بہرحال یہ سارا واقعہ اس لیے بیان کیا گیا کہ نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے لگے تو آپ کہہ رہے تھے اللہ سے، اے اللہ میری امت کا کل کیا ہوگا قیامت کے دن؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 وقت کا نماز بطور تحفے کے دیا اور فرمایا، اے محبوب اگر تمہاری امت اس 50 وقت کے نماز کو ادا کرنے والی بن جائے گی تو کل حشر کے میدان میں آپ کی شفاعت اسے ملے گی اور نجات پانے والوں میں ہوگا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس 50 وقت کے نماز کو لے کر واپس ہونے لگے۔ راستے میں چھٹے آسمان پہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ فرماتے ہیں، یا نبی اللہ میں نے بنی اسرائیل کو دیکھا کہ وہ 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتے، آپ کی امت 50 وقت کے نماز کو کیسے پڑھ پائے گی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جاتے ہیں، 5 وقت کی نماز کم کراتے ہیں، پھر راستے میں موسیٰ کی ملاقات ہوتی ہے، پھر موسیٰ وہی کہتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں۔ اس طرح بار بار جانے سے صرف 5 وقت کے نماز کا 5 وقت کا نماز رہ گیا اور اللہ نے فرمایا، اے میرے محبوب یہ 5 وقت کا نماز اگر آپ کی امت ادا کرنے والی بن جائے گی تو میں 50 وقت کے نماز کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھ دوں گا۔ ایک سوال یہاں کھڑا ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی بھی پیغمبر حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی بھی پیغمبر علم میں، شعور میں، فراست میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تو اتنا خیال آیا کہ ہماری امت 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 50 وقت کی نماز کیسے پڑھے گی؟ یہ سوال جب موسیٰ کے دل میں آیا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فراست میں، علم میں، شعور میں اور زیادہ بہت اونچے مقام پر ہیں، ان کے دل میں یہ خیال کیسے نہیں آیا؟ مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ طائف والوں نے ستایا تھا، مکہ والوں نے ستایا تھا، طائف والوں نے پتھر کی بارش برسائی تھی۔ اللہ رب العزت کو، اپنے محبوب کو ان کا مقام و مرتبہ بتلانا تھا اور یہ بتلانا مقصد تھا کہ میرا محبوب میری ملاقات کے لیے 7 آسمان کے اوپر ایک بار نہیں جتنی بار چاہے آ سکتا ہے، ہم سے اتنی قربت کو حاصل ہے، ایک بار نہیں 10 بار بھی اگر چاہے تو 7 آسمان کے اوپر ہماری ملاقات کے لیے۔ سبحان اللہ، بہت اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال اس لیے نہیں آیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے محبوب کی ملاقات کے واسطے، یعنی اللہ رب العزت کی ملاقات کے واسطے بار بار جانا چاہتے تھے، اللہ کی ملاقات کے واسطے بار بار جانا چاہتے تھے، اسی لیے 50 وقت کی نماز لے کر آئے تھے کہ کم کرانے کے بہانے میں اپنے رب کی ملاقات میں بار بار عرش معلیٰ کے اوپر تک جائیں گے۔
تو میرے دوستو 50 وقت کے نماز سے 5 وقت کا نماز رہ جاتا ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری امت اسی 5 وقت کے نماز کو ادا کرے گی تو اس کے نامہ اعمال میں 50 وقت کا نماز کا ثواب ملے گا۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری معراج تو یہ ہے کہ میں عرش معلیٰ تک پہنچا، تیری معراج یہ ہے کہ تو سجدے تک پہنچ جا۔ الصلاۃ معراج المومنین، مومنوں تمہاری معراج تو یہ ہے کہ تم نماز کے ادا کرنے والے بن جاؤ۔ معراج کی رات میں نے اپنے پروردگار سے ملاقات کی تھی۔ تم اگر نماز کے قائم کرنے والے بن جاؤ گے تو حشر کے میدان میں اپنی رب کی ملاقات کر لو گے۔ اور جانتے ہو نماز کے بدلے میں جنت ملے گا، اور جنت میں بھی سب سے اونچے درجے کا جنتی وہ ہوگا جس کو سب سے زیادہ اپنے رب کی ملاقات کی توفیق ملے گی۔ سب سے زیادہ اپنے رب کی ملاقات کی فرماتے ہیں جنت بہت خوبصورت ہے، جنت بہت خوبصورت ہے۔ لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر، اس طرح ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا، اتنا حسین ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ادنا درجے کا جنتی وہ ہوگا، ادنا درجے کا جنتی وہ ہوگا کہ جس کے 80,000 غلام خدمت میں لگے ہوئے ہوں گے، دل میں خیال گزرے گا، خواہشات پوری کر دی جائے گی، اور 72 حوریں، جنت کی حوریں اس کو بطور تحفے کے عنایت کی جائیں گی جس سے وہ اپنی خواہشات کو پوری کرے گا۔ میرے دوستو جنت بہت خوبصورت ہے۔ فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین۔ وقت بہت کم ہے، علماء کرام کی ایک بڑی جماعت ہے، جنت اور جہنم کا شوق۔ میرے دوستو یہ بہت بڑی چیز ہے، مومن جنت کو حاصل کرنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ۔ اہل ایمان کو جنت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، جنت کے لیے آگے بڑھنی چاہیے، جنت کی تیاری کرنی چاہیے، جنت کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ وہ جنت جس کی چوڑائی یہ ہے کہ زمین و آسمان کی لمبائی سے بڑی ہوئی ہے۔ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کے ذریعے سے جنت تک پہنچنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ